درود و سلام کے لائق آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور آپ کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، وقت دور نہیں کہ ہماری زندگی کا بھی آخری جمعہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ موت آ لے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے زندگی کی شکل میں مہلت دی ہے، دو رستے دکھائے ہیں، ایک حق کا رستہ ہے اور دوسرا باطل کا رستہ ہے۔ حق جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور باطل انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب انتخاب انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ جنت جانا چاہتا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔ جو انسان دنیا کی زندگی میں گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، شرک جیسی غلاظتیں ان کے نامہ اعمال میں ہوتی ہیں اور کبیرہ گناہ کے مرتکب، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو قرآن مقدس میں آواز لگائی ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے، کفر و الحاد کیا ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیں، انہیں امید کی کرن دکھا دیں کہ اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہوں کے انبار ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم اپنے گناہوں کو گنتے ہوگے، ایک ایک گناہ کو گن کر روتے ہوگے، لیکن وہ رحمان گناہوں کو نہیں گنتا، وہ تو تمہاری توبہ کو دیکھتا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر دو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا کتنے گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ رب تو وہ رب ہے جو آوازیں دیتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، میرے بندے میرے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے، مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کیا انہیں علم نہیں ہے کہ واللہ غفور رحیم، رب تعالیٰ تو بخشنے والے، معاف کرنے والے اور انسان کے دل پہ، انسان کے حال پہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ماں ہے نا، ماں کی بڑی شفقت ہوتی ہے اولاد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک عورت ہنڈیا بنا رہی تھی اور اس کا بچہ بار بار آگ کے قریب جاتا ہے، ماں سب کچھ چھوڑ کر اس بچے کو اٹھا کر پھر دور بٹھاتی ہے، پھر وہ آگ کے قریب آتا ہے، پھر وہ ماں کی شفقت ہی عجیب ہوتی ہے نا، بچے کو اٹھا کر آگ سے دور کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارا سما دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھتے ہو ماں کی شفقت کتنی زیادہ ہوتی ہے، ماں گوارا نہیں کرتی
کہ یہ بچہ آگ میں چلا جائے، آگ کے قریب بھی جائے، اور تمہارا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ اگر تم بغاوت پہ نہ اترا تو رب تعالیٰ کبھی بھی تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ رب تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، رب تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور رب تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب آپ اپنے گناہوں کی بھی استغفار کریں اور ان مومنوں کے لیے بھی معافی مانگیں۔ مجھے یہ ادا بڑی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ کہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تیری نافرمانیوں میں زندگی گزار دی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر رب فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کر لیتا ہے میں تو اسے معاف کر دیتا۔ میں بدلے کا نہیں سوچتا، ہم انتقام کا سوچتے ہیں، انسان ہے نا، ہم انسان ہیں، انتقام کا سوچتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے گناہ، جتنی نافرمانیاں، رب نے کبھی بھی انتقام کا نہیں سوچا۔ رب تو فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے میری تو معافی کی انتہا نہیں ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اپنے اعمال کو درست کر لے، پھر ہدایت پہ آ جائے، سیدھے رستے پہ آ جائے۔ میں رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں، میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سب گناہوں کو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ درس دیا ہے، نصیحت کی ہے کہ ان لوگوں کو کہو رب سے معافی مانگ لیں۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ اے نبی اپنی امت کو کہو معافی مانگیں، مجھ سے معافی مانگیں، دامن پھیلا کر تو دیکھیں، بھر نہ دوں تو مجھے رحمان نہ کہنا، معافی مانگ کر تو دیکھیں، میں ان کے نام اعمال کو صاف نہ کر دوں گناہوں سے تو مجھے رحمان نہ کہنا۔ یہ رحمان ہے، رحمان ہے۔ نادا منادن فی السماء من السماء، آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات کو، الی انفجار صبح، صبح پھوٹنے تک۔ جب اذان ہوتی ہے نا، اس سے پہلے تک آوازیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا آواز ہوتی ہے؟ یا باغی الخیر، یا باغی الخیر تمم، اے نیکی کرنے والے اپنے نیکی کو پورا کر لے، نیکی کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ ابصر حل من مستغفر یغفر لہ، ذرا نظر دوڑا، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی معافی کا طلبگار، مجھ سے مانگے میں معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی معافی کا طلبگار، حل من تائب یتاب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سمجھ گیا، ہے کوئی ایسا جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، آج گناہوں سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی فقیر، ہے کوئی ندا لگانے والا، ہے کوئی آواز لگانے والا، مجھ سے مانگے میں دامن بھر دوں گا، مجھ سے مانگے میں اس کی مرادوں کو پوری کر دوں گا۔ یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پیدائشی بچہ، اس کو مانگنا نہیں آتا، جب بھوک لگتی ہے بلبلاتا ہے، رو پڑتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے اور اس کی مراد کو پورا کرتی ہے، اس کی طلب کو پورا کر دیتی ہے۔ اگر کچھ نہیں آتا مانگنے کے لیے، ذرا آنسو بہا کے دیکھ، ذرا آنسو بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب۔ جب مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہی میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے قتل و غارت کیا تھا، چوریاں کی تھی، بدکاریاں کی تھی، زنا کیے تھے، اور پھر جب اسلام قبول کیا تو سوچتے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے سوچتے تھے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم من کان قبلکم، تمہارے جتنے سابقہ گناہ تھے اسلام لانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مٹا دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے بندو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ کبھی نہ کہنا میری سنتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں ہے، میری سنتا نہیں ہے، میری سنتا نہیں ہے۔ کیوں مایوسی؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ ہے تو میرے سے مایوس نہ ہونا، میرے سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں محمد کو اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و کنٹرول میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ کو تمہارا گناہ کرنا بھی پسند ہے، اللہ کو تمہارا گناہ کرنا بھی پسند ہے۔ اللہ کو مزہ آتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے پھر توبہ کرے۔ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تمہیں اس دنیا سے اٹھا لے گا، اس دنیا سے لے جائے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور ایسی قوم کو لائے گا، يُذْنِبُونَ، جو گناہ کریں، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیں، یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ رب کو ادا بڑی پسند ہے۔ رب چاہتے ہیں کہ یہ گناہ کریں تو معافی مانگیں، ان کا معافی مانگنا مجھے بڑا پسند ہے۔ جب میرے سامنے آنسو بہاتے ہیں، میرے لطف و کرم کو آزماتے ہیں، مجھے سرور آتا ہے کہ میں انہیں کہہ دوں جاؤ میرے بندو میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے لیے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ اصحاب محمد نے محمد سے سوال کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خطبہ تو آپ پہلے بھی دیتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں سنا کہ آپ نے آمین 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 کہا ہو۔ فرمایا کہ جبریل تھا، بد دعا کر رہا تھا، جبریل تھا بد دعا کر رہا تھا کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ انسان، یا تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیا۔ مجھے اس کی دعا پسند آئی، میں نے کہا آمین، اللہ ایسے ہی کر دے۔ پھر دوسری دفعہ جب میں نے آمین کہا تو جبریل کہہ رہا تھا اللہ تباہ و برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا۔ تیری رحمت اتنی وسیع، اتنی قریب ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، ایسا انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دفعہ جبریل نے کہا کہ وہ آدمی بھی توبہ و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے معافی نہیں لی، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیا، تو یقیناً ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اس کا واحد حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، یقیناً رب تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر وہ گناہ جن میں لت پت تھے ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آئندہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے تو نے میرے مقدر میں جتنے سانس رکھے ہیں تیری اطاعت میں گزریں گے، تیری نبی کی تابعداری میں گزریں گے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے کہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، ادھر سے کالے کرتوت جاری ہوں، گناہ کر بھی رہا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ ایسا انسان رب تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ، گناہ پہ قائم ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے۔ کل مستہزئ بربہ، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ رب تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال، شیطان نے رب سے کہا، شیطان نے
رب سے کہا وعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تلک تیرے بندوں کی روح ان کے بدن میں رہی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اپنے ساتھی بناتا رہوں گا، گناہوں میں ملوث کروں گا، نیکیوں سے ہٹاؤں گا، نیکیوں کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کروں گا اور گناہوں کی لذت ان کے دلوں میں پیدا کروں گا۔ قال الرب تبارک و تعالی، جواباً میرے رب تعالی نے فرمایا، وعزتی، اور مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں رب کو میری عزت کی قسم ہے، وہ جلالی، اور اپنے جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، جب تلک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، جب تلک معافی مانگیں گے تو ان کو کر گمراہ، غلط کاری پہ لگا، گناہ پہ لگا، گناہ کر کے پھر جب دامن پھیلائیں گے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا شیطان مردود تھا اس نے گناہ کروا دیا، تو مجھے معاف کر دے، میں دیر نہیں لگاؤں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قال اللہ تبارک و تعالی، میرے مدنی کریم نے فرمایا کہ میرے رب فرماتے ہیں جل جلالہ، یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی و رجوتنی، جب تلک تو مجھے پکارتا رہا، مجھ پہ امید رکھے، مجھ پہ امید رہی اور مجھے پکارتا رہا، مجھے سورتا رہا، معافی مانگتا رہا، غفرت لک علی ما کان منک، جس حالت میں بھی تو آیا میں تجھے معاف کر دوں گا، بدکاری کر کے آیا، زنا کر کے آیا، چوری کر کے آیا، ڈکیتی کر کے آیا، فحاشی اور یانی کر کے آیا، کفر و شرک کر کے آیا، شرک سے بڑا کیا گناہ ہے، لیکن توبہ کر گیا، چھوڑ دیا شرک کو اور یعنی بدمعاشی کو چھوڑ دیا، اب تو میرے در پہ آ گیا ہے، غفرت لک علی ما کان منک، جو کچھ بھی تیرے سے سر زد ہوا میں نہیں دیکھوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں گن گن کر نہیں بتاؤں گا تو نے فلاں گناہ بھی کیا، تو نے کیوں کیا، جب معافی مانگ لی کیوں کا سوال نہیں کروں گا، جب کہہ دیا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، ہاں کہا دل سے، دل سے کہا، توبہ سچے دل سے کی، تو فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو جتلاؤں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، زمین سے لے کر آسمان تک تیرا ایک بندے کے گناہ یہ سارے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، غفرت لک ولا ابالی، تو نے معافی مانگی میں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کی آ گیا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ آیا، مجھے ملا، مجھ سے رابطہ کر لیا، لقیتنی، مجھ سے رابطہ کر لیا، معافی کا طلبگار بن گیا، لیکن حال کیا، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس حال میں آیا کہ تو شرک نہیں کرتا، تیری نگاہ کسی اور طرف نہیں کہ فلاں سے بھی مانگ لوں گا، فلاں سے معافی مانگ لوں گا، تیری نگاہ کسی اور طرف نہیں کہ فلاں جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، تیری نگاہ میرے پہ ہے کہ اللہ چاہے، جسے اللہ معاف کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جسے رب پوچھے اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا، جسے رب جنت دے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا، جسے رب سزا دے اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، کون جنت دینے والا ہے؟ ایک اللہ جو زبردست قہار ہے، اس کی ملکیت ہوگی، اس کی بادشاہی۔
اگر تیرا عقیدہ یہی ہے کہ وہی ہوگا جو رب تعالیٰ چاہیں گے، پھر تو معافی مانگتا ہے، فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تجھے ایک معافی نہیں دوں گا، میں بھی اتنی معافیاں دوں گا کہ زمین بھر جائے گی، زمین بھر جائے گی۔ فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ اکبر، میدان محشر ہوگا، اعمال نامہ جب ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، فرمایا نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، حج بھی، زکوٰۃ، نیکیاں بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، لیکن وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے توبہ کرنا لکھا ہوا ہوگا۔ کس بندے نے فلاں موقع پہ بھی توبہ کی تھی، فلاں موقع پہ بھی توبہ کی تھی، فلاں جگہ پہ استغفار کی تھی، لوگ سو رہے تھے، یہ آنسو بہا رہا تھا اکیلے میں، اس کی خلوت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اپنے نامہ اعمال کو استغفار سے بھریں، استغفار سے بھریں، کثرت سے استغفار کیا کریں۔ استغفار دل کو نرم کرتا ہے، استغفار ایمان کو گرم کرتا ہے، ایمان میں حرارت آتی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ تیرے سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ فرمایا من احب ان تسرہ صحیفتہ، جو چاہتا ہے کہ صحیفہ دیکھتے ہی، نامہ اعمال دیکھتے ہی میں خوش ہو جاؤں، جو خوش ہونا چاہتا ہے، فرمایا فَلْيُكْثِرْ فِيهَا الْاِسْتِغْفَارِ، اسے چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو لکھ پائے۔ ہاں جی، کثرت سے استغفار کریں گے، استغفر اللہ، دکان پہ بیٹھے، مکان پہ بیٹھے، گھر میں، کاروبار میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہ پہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور دل سے تمنا کریں، خواہش کریں، امید رکھیں، رجا رکھیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل میں نفاق گھر کر گیا ہے، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک اور صاف کر دے، وَعَمَلِ مِنَ الرِّيَاءِ، اور میرے اعمال ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، میرے دل کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان عبداً اصاب ذنباً، بندہ گناہ کرتا ہے نا، ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی بندے ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، تو فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رب اذنبت، یہ اقرار ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ کا اقرار۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے میرے کون سے گناہ ہیں، میرے کون سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، یہ ادا رب کو پسند نہیں ہے۔ گناہ گار ہے، اقرار کرے، اقرار کرے، کیا اقرار کرے؟ رب اذنبت، یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اللہ اکبر، فاغفر لی، مجھے امید ہے تجھ سے معافی مانگوں گا تو معاف فرما دے گا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہو ربن، کیا میرے بندے کو اتنا پتہ چل گیا کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ کیا یہ سمجھ گیا ہے کہ میرا رب ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ وَيَأْخُذُ بِهِ، اگر معافی نہ مانگوں تو مواخذہ بھی کرتا ہے، اگر گناہوں سے معافی نہ مانگوں مواخذہ بھی کرتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جب تک اللہ چاہتے ہیں نیکیوں پہ لگا رہتا ہے، نیکیوں پہ لگا رہتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر بھی اسی کے در پہ، پھر بھی اسی کے در پہ، یا اللہ تیرے سوا کون سا در ہے جہاں ہم آنسو بہائیں؟ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر بندہ آ جاتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ربی اذنبت، تو اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، بڑا مصمم ارادہ کیا تھا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن خطا کار ہوں، غلط کار ہوں، سیاہ کار ہوں،
اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہو ربن یغفر الذنب ویاخذ بہ، کیا اسے پھر پتہ، اسے چل گیا پتہ کہ میرا رب ہے جو معاف کر دیتا ہے، مواخذہ بھی کرتا ہے، یہ معافی کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے آنسو بہانا شروع کر دیے ہیں، معافی مانگنا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ غفرت لعبدی، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مکھی کے سر کے برابر، ایک مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو بہا دو، رب کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو۔ ابو بکر اللہ کے حضور توبہ، عمر اللہ کے حضور توبہ، عثمان اللہ کے حضور توبہ، علی اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجات بڑے ہیں، جنتی ہیں سارے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے میرے صحابہ، اے لوگو آج موجودہ اور آنے والے سب کے لیے فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، واستغفروہ، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو۔ فإنی اتوب الی اللہ، میں محمد اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، واستغفرہ فی کل یوم 100 مرہ، اور میں استغفار کرتا ہوں ایک دن میں 100 مرتبہ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برگزیدہ انسان، اشرف المخلوقات کے سردار، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی، ایسی بزرگ ہستی، لیکن وہ بھی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ محمد کو معاف کر دے، یا اللہ محمد استغفار کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول فرما لے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، اس سے معافی کی طلب کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا کنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول، ہم ایک مجلس میں اللہ کے رسول کو بیٹھے ہوئے آپ کی زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ گنتے تھے، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی، اے اللہ میں محمد کو معاف کر دے، وتب علیہ، اور میری توبہ کو قبول فرما دے، انک انت التواب الغفور، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ 100 مرتن، ہم 100 مرتبہ گنتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ جملہ، یہ دعا کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ گنتے تھے، ہم گنتے تھے، اتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔